قرآن شریف کو تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی چوتھا پارہ میں سبق چل رہا ہے، اور آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یو یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سی میں صاد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یا مدہ ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اللہ کو پر پڑھیں گے۔ فی میں مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ او یہاں پر واو لین ہے، اس واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ لا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر قاف علامت ہے، یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ للذکری ذال کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو بھی باریک پڑھنا ہے، را کو بھی باریک پڑھنا ہے، مثل سا کو باریک پڑھنا ہے، اور حول دیکھیے را کو پر پڑھنا ہے۔ یہاں اون کے نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ سیین یہاں پر دیکھیے یا لین ہے، اور یا لین کے بعد یہاں پر جیم علامت ہے یہاں پر وقف کرنے کے لیے، تو جب وقف کریں گے تو نون کا جو وہ زیر ہے وہ سکون سے بدل جائے گا، اور اس سکون کو سکون عارضی کہتے ہیں۔ تو سکون عارضی سے پہلے یہاں پر یا لین ہے، تو اس کو مد لین عارض کہتے ہیں، مد لین عارض کہتے ہیں، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سیین ٹھیک ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك۔ فإن کے نون میں اخفا ہوگا، کنہ کے نون میں غنہ ہوگا۔ نساء میں جو مد ہے، اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ان میں جو تنوین ہے یہاں پر اخفا ہوگا۔ فوقہ میں واو جو ہے، اس واو کو واو لین کہتے ہیں، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ قاف کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ نتینی یہاں پر یا میں یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ فلہن نون مشدد ہے، اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ ثلثا یہاں پر سا کے ساتھ الف مدہ ہے، اور ما کے ساتھ بھی الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ترک یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر جیم جو علامت ہے یہاں پر وقف کریں گے تو کاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ وَإِن کے نون میں اخفا ہوگا۔ کانت کاف میں الف مدہ ہے، وا میں بھی الف مدہ ہے، اور تن میں یہاں جو تنوین ہے اس تنوین میں اخفا ہوگا۔ فلہن یہاں پر نون میں غنہ ہوگا، اور صاد کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو فا کا زبر سکون سے بدل جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ وَلِأَبَوَيْ ابوئی یہاں پر یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ لکل واحد واحد یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دم یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم ہے تو ادغام ناقص ہوگا،
اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ من کے نون میں اظہار ہوگا، اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ منہم السدس مما، مما یہاں پر دیکھیے میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ترکہ میں را کو پر پڑھنا ہے اور ان کے نون میں اخفا ہوگا، کانا میں الف مدہ ہے، لہو یہاں پر الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کے برابر ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولدن یہاں پر جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو دال کا جو دو پیش کی تنوین ہے وہ سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر قلقلہ ہوگا دال میں، وقف کی صورت میں دال میں قلقلہ ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ فَإِن لَّمْ، یہ حمزہ کو لام سے ملا کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، تو نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ تو یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، ملانے کا مطلب ہے کہ یہ پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ فَإِن لَّمْ، تو یہاں پر ادغام تام ہو رہا ہے نون میں، اور میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اس میم کو بھی جلد پڑھنا ہے جیسے ہم تم کی میم پڑھتے ہیں۔ یکل لہو، یکل یہاں پر بھی نون کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر بھی ادغام تام ہو رہا ہے، تو نون کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ہو یہاں پر الٹا پیش، یہ واو مدہ کی طرح ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولدوں یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے، تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ وورثہ، را کو باریک پڑھیں گے، اور ہو میں جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ابواہ، واو میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَلِأُمِّ، میم مشدد ہے، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ثلث، یہاں پر ثا کی آواز دیکھیے، ثا کی آواز اور سین کی آواز دونوں میں فرق ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ فَإِن کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، کانا میں الف مدہ ہے، لہو میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اخوتن تن کی تنوین میں اخفا ہو رہا ہے۔ فَلِأُمِّ، میم مشدد غنہ ہو رہا ہے، مِن بعد یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے، تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اسے اقلاب کہتے ہیں، اور اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے، غنہ اخفا کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے۔ وصیتین، تین یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یو میں واو مدہ ہے، سی میں یا مدہ ہے، بہا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، او میں واو لین ہے، اور دین یہاں پر بھی دیکھیے یا لین ہے، یا لین ہے، اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، جب وقف کریں گے تو یہ نون کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے وہ سکون سے بدل جائے گا، اور اس سکون عارضی سے پہلے یا لین ہے، تو مد لین عارض ہوگا، یہاں پر مد لین عارض ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے، لیکن ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بہتر ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا۔ آبا، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، با میں مد ہے مد متصل، اور یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے،
मीम में इजहार शफवी हो रहा है, व अब बा में कलकला हो रहा है और नाम में मध्य मुत्तसिल है। कुम के मीम में इजहार शफवी हो रहा। ला तदरून ला में अलिफ मद्दा है, तदरून दाल में कलकला होगा और रॉ को यहाँ पर पूर पढ़ेंगे और ये वाव मद्दा है। अय्युहुम मीम में इजहार शफवी हो रहा है। अक़रबु क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, हुरूफ मुस्तारिया में से है और काफ में कलकला हो रहा और रॉ को पुर पढ़ना है। लकुम के मीम में इजहार शफवी हो रहा है और नफ़ा यहाँ पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ फरीज़तम मिनल्लाह। फरी रॉ को बारीक पढ़ना है, यहाँ पर या मद्दा है। ज़ौद को पुर पढ़ना है, हुरूफ मुस्तालिया में से है और तम यहाँ पर इदगाम नाक़िस हो रहा है। मिनल्लाह अल्लाह को पुर पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर हा के नीचे जो ज़ेर है वो सुकून से बदल जाएगा वक्फ़ की वजह से, तो यहाँ पर मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा और इसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है। तूल ऊला होता है, फिर तवस्सुत, फिर कसर का मर्तबा होता है। फरीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना होगा, अल्लाह के लाम को ऊपर पढ़ेंगे। काना में अलिफ मद्दा है, अली यहाँ पर या मद्दा है और मन की तनवीन में इजहार हो रहा है। हकी या मद्दा है और यहाँ पर भी मन में वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा।